السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں اس سے نیکی والی چیز بھی ہوتی ہے اور گناہ والی چیز بھی سرزد ہوتی ہے، مگر تمام اعضاء میں سب سے زیادہ نیکی ہونے کا بھی امکان اور سب سے زیادہ گناہ ہونے کا امکان بھی دراصل کیا ہے؟ زبان سے ہے۔ اسی لیے زبان کو عربی کے اندر لسان کہتے ہیں۔ حدیث سماعت فرمائیے، عن سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی قال فاخذ بلسان نفسه وقال هذا رواه الترمذی۔ سفیان ابن عبداللہ الثقفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت میرے بارے میں جن باتوں کا حضور کو خطرہ ہو سکتا ہے ان میں زیادہ خطرناک اور خوفناک کیا ہے؟ صحابی پوچھے، یا رسول اللہ میرے سے سب سے زیادہ ڈینجرس چیز میرے پاس کیا ہوں گی؟ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت ہے، پیغمبر ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا، سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ کس چیز ہے؟ زبان پکڑ کے فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ تم سے کسی اور برائی کے تو زیادہ خطرہ نہیں، البتہ یہ خطرہ ہے کہ تمہاری زبان بیجا چلے، لہذا اس بارے میں ہوشیار رہو، محتاط رہو۔ ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والے سفیان بن عبداللہ ثقفی کی زبان میں کچھ تیزی ہو، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ اعلم، ہو سکتا صحابی کے اندر زبان بہت تیز چلتی تھی ان کی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان پکڑ کے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ گناہ ہونے کا امکان یہ ہے زبان سے۔ جو زبان کو قابو میں رکھا وہ کامیاب ہو گیا، زبان کو قابو میں رکھنا۔ اسی کی تائید میں دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چپ رہا نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بری باتوں اور فضول باتوں سے زبان کو روکا، بری باتوں اور فضول باتوں سے زبان کو روکا، وہ ہلاکت کے غار میں گرنے سے بچ گیا۔ ابھی حضرت معاذ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ آدمی جہنم میں زیادہ تر زبان کی بے باکیوں کی وجہ سے اوندھے منہ گرائے جائیں گے۔ زیادہ تر لوگ زبان کی بے باکی سے اوندھے منہ گرائے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ زبان چلانا، کچھ نہیں بولوں گا تو لوگ مجھے الو سمجھیں گے، لوگ مجھے بیوقوف سمجھیں گے، لہذا آدمی کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ قابل ظاہر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بات کرتا ہے، اس میں جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، سچ بھی ہو جاتا ہے، غیبت بھی ہو جاتا ہے، کئی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ زبان کو روکنا بہت کمال کی بات ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہے بے شک آپ بات کریے، خیر کی بات ہے، برابر آپ زبان چلائیے، زبان کو استعمال کریے، مگر فضول باتوں سے اور بیجا گفتگو سے اپنی زبان کو روکنا، اس کی ہوتا ہی ہے، اس کے ذریعے سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بعد میں اگر ایسیس کر کے اگر دیکھے، اگر وہی اپنے کلام کو سنے تو ارے بھائی یہ خامخواہ بات کر رہا ہے، انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ تو کوشش یہ، اسی لیے حضرت زبان پکڑ کے بتائیں گے، یہ اس سے زیادہ اس کو قابو میں رکھا کرو۔ صحابہ اسی لیے جتنا ہو سکے اتنا خاموش رہتے تھے، جتنا ہو سکے اتنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی زبان کا صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور فضول بکوا اور فضول گفتگو سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔